الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل بے عقل قوم ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہو کہ ہم اللہ اور اس نے جو کچھ ہماری طرف یا ہم سے پہلے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہاری اکثریت فاسق اور نافرمان ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَصُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کیا ہم تم کو خدا کے نزدیک ایک منزل کے اعتبار سے اس سے بدتر عیب کی خبر دیں کہ جس پر خدا نے لعنت اور غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے، اور جس نے بھی طاغوت کی عبادت کی ہے وہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور سیدھے راستہ سے انتہائی بہکا ہوا ہے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر نکلے ہیں، اور خدا ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے جن کو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے بہتوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں دوڑتے پھرتے ہیں اور یہ بدترین کام انجام دے رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ آخر انہیں اللہ والے اور علماء ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، یہ یقیناً بہت برا کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔
اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں، اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ پر پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا انکار ان میں سے بہت سو کے کفر اور ان کی سرکشی کو اور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے کہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے خدا بجھا دے گا، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، آج ہم نے سورہ المائدہ کی 58 سے لے کر 64 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ آیات جو ہیں بتا رہی ہیں کہ جب مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو اس اذان کو یہ لوگ کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں، اور یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ اہل کتاب میں عبادت کے موقع پر سنک اور بیگل بجانے کا رواج تھا، تو جب اسلام میں اذان شروع ہوئی تو اس کا مذاق اڑانے لگے، اور اتنی عقل استعمال نہیں کی کہ باجوں میں کوئی معنویت نہیں ہوتی ہے، اور اذان صرف ایک آواز نہیں ہے بلکہ اسلام کا ایک مکمل پیغام ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہو کہ ہم اللہ اور اس نے جو کچھ ہماری طرف یا ہم سے پہلے نازل کیا ہے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن مجید اکثر مقامات پر جہاں اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ منافقین کا تذکرہ ضرور کرتا ہے، اور علیہ السلام کو اس پوشیدہ خطرہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہتا ہے جو صرف صدر اسلام میں نہیں تھا بلکہ ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اس کی حرکات کی نشاندہی بھی مختلف آیات قرآنی میں کر دی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کردار سے ہوشیار بھی رہیں اور اپنی زندگی میں ایسے کردار کو دخل بھی نہ ہونے دیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہیں یا علماء ہیں وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے۔ آیا کریمہ جو ہے اس حقیقت کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں صرف گناہگار ہی مجرم نہیں ہوتے بلکہ ان گناہوں پر خاموش رہ جانے والے اور انہیں منع نہ کرنے والے افراد بھی مجرم شمار کیے جاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق اللہ والے مقدسین سے ہو یا اہل علم و فضل سے۔ اسلام نہ ایسے مقدسین کو پسند کرتا ہے اور نہ ایسے اہل علم کو جو برائیوں کو دیکھتے رہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے پیش نظر خاموش رہ جائیں اور کسی طرح کا اقدام نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی انہی کے ساتھ شمار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ تو ہاتھ سے مراد مادی ہاتھ نہیں کہ ان کے کھلنے اور بندھنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، مفلس کے ہاتھ کھلے بھی رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کریم کے ہاتھ باندھ بھی دیے جائیں تو کرم کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس سے بخل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں دونوں ہاتھوں کا کھلا ہونا مکمل سخاوت کا اعلان ہے۔ بظاہر تو یہ ایک شخص نے کہا تھا، لیکن یہ پوری قوم کی آواز ہے جس کا منشا یہ ہے کہ ساری زمین اور اس کے دولت اس کے ہاتھ آ جائے اور نہ ملے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا مجبور اور بخیل ہے۔ قرآن مجید نے اس کا واضح سا جواب دیا ہے کہ خدا کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، وہ عطا کرنے پر مجبور بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کے اکسانے میں آتا ہے کہ گھبرا کر کائنات اس کے حوالے کرے۔ خدا بند عالم قادر مطلق ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی عنایتیں کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنگ کی آگ کو بھڑکانا چاہیں گے خدا بجھا دے گا،
اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کر رہے ہیں اور خدا مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا. یہ صاحبان ایمان کے لیے مجدہ اطمینان ہے کہ اپنے ایمان پر قائم رہو اور یہودیوں کے فتنوں سے خوف زدہ نہ ہو کہ خدا تمہاری مدد کرنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. ناظرین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 سے 64 تک کی تلاوت کی گئی، ترجمہ اور پھر تشریح فرمائی جناب سید فدا حسین بخاری صاحب نے. تو ناظرین، اگر آپ چاہیں کال کرنا استخارہ کے بارے میں، کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کیجیے، ہم آپ کے منتظر ہیں. ہمارے ساتھ ایک کال موجود ہے، ہم کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب، مولانا صاحب سے پوچھنا کہ بچے کی وہ جو